السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شہانہ ہے۔ میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جو کہ مکمل طور پر والدین کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ مجھے بھی اپنے ہونے والے شوہر سے کوئی مسئلہ نہ تھا، کیونکہ وہ ایک خوبصورت اور حسین نوجوان تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ تمام ذمہ داریاں بڑی دھوم دھام سے کی گئی تھیں۔ میرا سسرالی خاندان ایک ایسا خاندان تھا جس کے خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ تمام تر آسائشوں سے مزین محل جیسا گھر، نوکر چاکر، گاڑیاں، حتیٰ کہ زندگی کی تمام تر سہولیات وہاں میسر تھیں۔ شادی والے دن میں تھوڑی سی گھبراہٹ کا شکار تھی، شاید کہ ہر لڑکی کی اس دن یہی کیفیت ہوتی ہے۔ میں جاوید اقبال کے گھر اپنا پہلا قدم رکھ چکی تھی۔ اس کی امی مجھے بڑے نازوں سے بہو بنا کر لائی تھی۔ آخر میں ان کی بھانجی جو تھی۔ میرے سسرال میں میرے ساس سسر کے ساتھ میری ایک نند بھی تھی، جو کہ شادی شدہ تھی، یعنی میرا سسرال کوئی لمبا چوڑا نہ تھا۔ میں اپنے کمرے کی خوبصورتی اور اس کی سجاوٹ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ جیسے میں تیار تھی ویسے ہی کمرے کو سجایا گیا تھا۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کرنا تھا۔ مجھے بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ سب لوگ کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ جاوید صاحب کمرے میں داخل ہوا اور وہ میری جانب بڑھا۔ میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ اس نے پہلے مجھے منہ دکھائی میں گولڈ کی رنگ دی اور اس کے بعد میرا گھونگھٹ ہٹا دیا۔ پہلے وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا، مگر ان نظروں میں کچھ عجیب سا تھا، کچھ ایسا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد اس نے کہا کہ شائنہ، تم مجھ سے زیادہ کی توقع مت رکھنا۔ میں حیران و پریشان ہو گئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ میں نے ہمت جتا کر پوچھا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھ سے کسی قسم کی محبت یا قربت کی امید مت رکھنا۔ میرے تو جیسے حواس کھو سے گئے تھے۔ اس نے ایک زنانہ نزاکت سے میرا دوپٹہ اتارا اور اپنے سر کے گرد لپیٹ کر بولا، یہ دیکھو، اس دوپٹے میں تم سے زیادہ میں حسین لگ رہا ہوں۔ مگر مجھ میں اسے دیکھنے کی ہمت کہاں تھی۔ وہ دوبارہ میرے قریب آ گیا اور کہا، یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، ورنہ تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اس لیے بہتر ہوگا اس راز کو سینے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ میرے ماں باپ کی اپنے والدین کی طرح خدمت کرنا، میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تمہیں اس گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، مگر میں نے زبان پر چپ کا تالا لگا لیا اور وہ یہ پوچھتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ گیا کہ تمہاری لال لپسٹک کہاں ہے؟ میرے اشارہ کرنے پر وہ دراز سے لال لپسٹک نکال کر لگانے لگا۔ میں بے جان قدموں کے ساتھ اٹھی اور ڈریسنگ روم میں جا کر لباس بدلا۔ میں واپس آ کر لیٹ گئی تھی۔ میرے لیٹتے ہی جاوید نے کہا، یہ تمہارا بیڈ نہیں ہے، کیونکہ میں یہاں کسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، مگر وہ رات جیسے پہاڑ جیسی تھی۔ میں ایک نامکمل انسان کی بیوی تھی، یہ خیال آتے ہی مجھے کچھ ہونے لگتا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت کی طرح تیار ہوا، اپنا ریشمی لباس پہنا، ساتھ ہی میرا لال دوپٹہ اوڑھ لیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب میں نے دیکھا تو وہ سو چکا تھا۔ میری ساری رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی تھی۔ نیند آنے لگی کہ فجر کی اذانیں ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے نماز پڑھی اور دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ اتنے میں جاوید جاگ گیا تھا۔ جاگتے ہی اس نے مجھ سے پہلا سوال یہی کیا، تم نے میرے کپڑے نہیں نکالے؟ اسے کوئی خیال نہ تھا کہ میں اس کی نئی نویلی دلہن ہوں۔ خیر، میں فوراً سے اٹھی اور الماری میں سے اس کے کپڑے دیکھنے لگ گئی تھی۔ جو سوٹ مجھے جاوید کی مناسبت سے صحیح لگا میں نے اسے نکال کر دے دیا، مگر میں نے
کپڑے پکڑاتے ہوئے اس سے ایک سوال کیا، آج تو آپ نے ولیمے میں جانا ہے؟ اس نے کہا، میرے آفس میں شادی سے زیادہ ضروری کام ہے، تقریب میں وقت پر پہنچ جاؤں گا، آئندہ مجھ سے سوال جواب مت کرنا، میری چیزیں مجھے ہمیشہ وقت پر چاہیے۔ پھر وہ آفس چلا گیا اور شام کو ولیمے کی تقریب کے لیے مجھے تیار کروایا گیا، مگر میرے دل کو کسی بھی بناؤ سنگھار میں دلچسپی نہ رہی تھی۔ جب مجھے اسٹیج پر بٹھایا گیا تو وہ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ بڑے پیار سے اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، جو کہ میرے لیے بڑا حیرت انگیز تھا۔ لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، سب لوگ آ کر باری باری مل رہے تھے۔ اس کے دوست، رشتہ دار اور تقریباً سبھی سے ملاقات ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اجنبی مگر قابل قبول چہرہ جاوید کے پاس آیا، اسے سلام کیا اور گلے لگایا، ساتھ ہی مجھے بھی سلام کیا۔ جاوید نے مجھے بتایا کہ یہ بھی اس کا دوست ہے۔ اس نے شادی کا تحفہ میرے ہاتھ میں دیا اور جاوید سے نظریں بچاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہہ دیا، بھابھی یہ تحفہ اکیلے بیٹھ کر دیکھیے گا۔ مجھے یہ سب عجیب سا لگا تھا کہ جاوید کے باقی تمام دوستوں نے تحفے تحائف جاوید کے ہاتھ میں تھمائے تھے۔ تقریب ختم ہوئی تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، ہم بھی واپس گھر آ گئے۔ گزشتہ رات کی طرح یہ رات بھی گزر گئی، مگر مجھے ایک چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر حد درجے کا منافق ہے۔ دنیا کے سامنے اس کا روپ اور ہوتا ہے اور بند کمرے میں اس کا روپ اور ہوتا ہے۔ پھر زندگی ایک روٹین سے چلنے لگ گئی تھی۔ وہ صبح آفس چلا جاتا، میرا سارا وقت اس کی امی کے ساتھ گزرتا۔ کوئی نہ جانتا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ ایک دن اچانک دروازے پر گھنٹی بجی۔ ملازم نے بتایا کہ جاوید صاحب کا کوئی دوست اور ان کی والدہ آئی ہیں۔ جب وہ اندر آیا تو مجھے وہ چہرہ جانا پہچانا سا لگا۔ ذہن پر زور ڈالنے سے معلوم ہوا یہ تو وہی شخص ہے جس نے میرے ہاتھ میں تحفہ دیا تھا۔ خیر، گپ شپ ہو رہی تھی تو باتوں کے درمیان معلوم ہوا کہ ان کا نام عمیر ہے۔ میری ساس نے ان کے لیے بہترین کھانا بنوایا۔ کھانا کھانے کے وقت جاوید بھی آ گیا۔ مجھے لگا تھا جیسے عمیر وقفے وقفے سے میری طرف دیکھ رہا ہے۔ کھانے کے بعد مہمان گھر کو روانہ ہو گئے، مگر جاتے جاتے مجھے اور جاوید کو اپنے گھر دعوت پر مدعو کر گئے تھے۔ جس دن عمیر کے گھر دعوت پر جانا تھا، اس سے ایک رات پہلے جاوید نے مجھ سے پوچھا کہ تم کل کون سا جوڑا پہنو گی؟ میں نے اسے بتا دیا کہ یہ والا پہننا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ جوڑا لے لیا اور کہا، تم یہ نہیں پہنو گی۔ میں نے زور زبردستی اس سے جوڑا لینے کی کوشش کی تو اس نے میرے ہاتھ سے کھینچ لیا اور ساتھ ہی میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور کہا، میرے آگے زبان درازی اور بدتمیزی کرنے والوں کے ساتھ میں یہی سلوک کرتا ہوں۔ اس رات میں بہت زیادہ روئی تھی۔ اگلے روز دوپہر کے وقت میں اور جاوید تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلے تو جاوید نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے میری ساس کے پاس لے گئے۔ انہوں نے ہم دونوں کی خوبصورتی کو سراہا اور کہا، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ بس اب مجھے جلدی جلدی سے دادی بنا دو۔ ان کی اس بات پر میرا دل پریشان سا ہو گیا تھا۔ پھر ہم نے انہیں خدا حافظ کہا اور ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی جاوید نے نیا حکم صادر کر دیا کہ میرے والدین کی ہر بات کا جواب خوش اخلاقی سے دیا کرو۔ اگر وہ کوئی غلط بات بھی کریں تو تم مسکرا کر جواب دینا۔ اب تو مجھے جاوید سے خوف آنے لگا تھا۔ سارا سفر یوں ہی خاموشی سے کٹ گیا۔ عمیر کے گھر پہنچے تو اس کی والدہ اور وہ گیٹ پر ہی ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہم دونوں اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے سب سے ملے اور پھر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ عمیر اور جاوید آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں اور عمیر کی والدہ کے ہمراہ بیٹھ گئی۔ کھانے کی میز پر عمیر کی نظریں مجھ پر واضح طور پر تھیں، جو کہ مجھے عجیب سا بے چین کر رہی تھیں۔
مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ایک دو بار بہانے سے اس نے مجھ سے نفرت بھی کرنے کی کوشش کی تھی، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، جس کا میں نے سرسری ساتھ جواب دیا۔ دعوت ختم ہوئی تو ہم دونوں واپس گھر آ گئے۔ اگلے روز میری خالہ نے مجھے کہا چلو کچھ خریداری کرنے چلتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی، مگر مجھے ہلکا ہلکا بخار تھا۔ پہلے ہم نے کچھ کپڑے خریدے، پھر جوتوں کی دکان پر چلے گئے۔ جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو ہمیں عمیر نظر آیا، تو اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ ہماری طرف آ گیا اور سلام کر کے حال پوچھنے لگا۔ پھر اچانک اس نے مجھے دیکھا اور کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ خیر، اس مختصر سی بات چیت کے بعد ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے۔ عمیر کی نگاہیں مجھے بے چین کر رہی تھی، مگر میرے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی، جو چیز میری خالہ نہیں سمجھ پائیں کہ میں اداس ہوں یا میری طبیعت خراب ہے۔ یہ تو عمیر ایک نظر میں جان گیا تھا۔ خیر، میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور معمول کے کاموں میں لگ گئی تھی۔ ایک دن اچانک خالہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ گھر پر کوئی نہ تھا، بات نوکروں کے بس سے باہر تھی۔ اس وقت کسی سمجھدار آدمی کی ضرورت تھی۔ میرے شوہر جاوید اور میرے سسرال کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے گھر میں موجود نمبروں والی ڈائری نکالی، اس پر سب سے پہلے عمیر کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہسپتال بلا لیا اور ساتھ ہی خالہ کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ خالہ کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا، اسی وجہ سے ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ میں اور عمیر باہر کھڑے ہوئے تھے۔ رو رہی تھی کیونکہ اس گھر میں وہی میرا سہارا تھا۔ عمیر میرے پاس چلا آیا اور مجھے تسلی دی، لیکن اس کے الفاظ انتہائی نرم تھے۔ اس نے مجھے چپ کروایا تو میرے آنسو تھم گئے۔ پھر وہ میرے لیے پانی لے کر آیا۔ پانی پکڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ذرا سا ٹکرا گیا تو اس نے فوراً سے کہا ارے آپ کو تو تیز بخار ہے، مجھے لگتا ہے آپ اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی۔ وہ مجھے سمجھانے لگا۔ اس کی فکر دل ہی دل میں مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ خالہ ہوش میں آ گئی ہیں، ہم ان سے مل سکتے ہیں، رات کو انہیں گھر بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ میں نے عمیر کا بھی شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے ہم وقت پر ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ حالات بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جاوید صاحب اور میرے سسر بھی آ گئے۔ شام کو ہم سب خالہ کو گھر واپس لے آئے تھے۔ عمیر نے رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا اور 10 بجے کے قریب وہ اپنے گھر چلا گیا تھا، مگر جاتے جاتے چپکے سے ایک بار مجھے میرا خیال رکھنے کی تلقین کر گیا تھا۔ عمیر کے چلے جانے کے بعد خالہ نے بھی مجھے اور جاوید کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں اپنے پوتے پوتیاں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے دادی بنا دو تاکہ میں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آؤں۔ میں نے ان کی بات پر مسکرا کر انشاءاللہ خالہ آپ کو بہت جلد خوشخبری دیں گے۔ خالہ بھی یہ سن کر مسکرا دی۔ دوسری طرف جاوید کو میرا عمیر سے باتیں کرنا بالکل پسند نہ آیا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے میرا بازو بری طرح سے مروڑ ڈالا اور مجھے کہا آئندہ عمیر سے دور رہنا ورنہ تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ اس وقت تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آئی کہ اتنی بات کرنے پر اس میں کیا برائی ہے۔ اس وقت مجھے بھی تیز بخار ہو رہا تھا۔ خیر، میں اس بات کو نظر انداز کر کے سو گئی تھی۔ اگلے روز عمیر کی کال میرے نمبر پر آئی۔ میں حیران و پریشان ہوئی۔ پھر میں نے کال اوکے کی۔ عمیر کہہ رہا تھا میں نے آپ کا حال چال پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، کل آپ کو بہت تیز بخار تھا، مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی، اب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ میں جان بوجھ کر انجان بن گئی اور پوچھا آپ میرے بارے میں اتنی فکر مند کیوں رہتے ہیں؟ اس نے بڑی دل لگی سے جواب دیا کچھ باتیں راز ہی رہیں تو اچھا ہے۔ خیر، حال چال پوچھنے کے بعد میں نے اللہ حافظ کہہ دیا۔ 2 سے 3 دن کے بعد عمیر نے مجھے دوبارہ کال کی۔
اور کہا مجھے آپ سے بہت ضروری بات چیت کرنی ہے، اگر آپ مجھ سے باہر ملیں گی تو بات اچھے سے ہوگی۔ اس نے مجھے یاد دلا دیا کہ ولیمے والے دن اس نے مجھے ایک گفٹ دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ میں نے ابھی تک کھول کر نہیں دیکھا، مگر میں اب کھول کر ضرور دیکھوں گی۔ عمیر نے ایک بار پھر باہر ملنے کو کہا۔ میں نے بھی اس کا دل رکھنے کے لیے حامی بھر لی، مگر میرا کوئی ارادہ نہ تھا کہ میں اس طرح سے عمیر سے جا کر ملوں گی۔ اگلے روز جاوید کے چلے جانے کے بعد میں نے کمرہ بند کیا اور عمیر کا دیا ہوا گفٹ کھول کر دیکھا۔ اس میں میرے لیے بہت ہی خوبصورت سی چوڑیاں تھیں اور ساتھ میں ایک تحریر بھی تھی، جسے پڑھنے کے بعد میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ یہ آنسو عمیر کی وجہ سے نہیں بہہ رہے تھے، بلکہ میں تو اپنی قسمت پر رو رہی تھی، اور اب میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں عمیر سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ میں اسی دن عمیر سے ملنے چلی گئی۔ رونے کی وجہ سے میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ عمیر نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ جس کا شوہر اسے پیار نہ دے سکے، ان بیویوں کی آنکھوں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ پہلے تو میں اس بات پر چونک گئی، مگر پھر اس نے کہا حیران نہ ہو، مگر میں جانتا ہوں کہ جاوید آپ کی محبت اور خلوص کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شادی جیسے رشتوں کے لائق بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کو تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم؟ کہنے لگا یہ سب میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، تب سے جب جاوید نے کالج میں میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور میں نے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ اس پر اس کا کوئی بھی اختیار نہیں تھا، مگر میں اسے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ وہ آپ کے قابل نہیں ہے، ایک دن آپ اسے چھوڑ دوں گی، میں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اس کی باتیں مجھے کسی خواب کے جیسے لگ رہی تھیں، مگر میں انہیں حقیقت میں نہیں بدلنا چاہتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے جاوید کی وہ تنبیہ بھی یاد آ گئی تھی، جس میں اس نے مجھے عمیر سے بات کرنے سے سختی سے روکا ہوا تھا۔ مجھے جاوید کے اس قدر بھڑکنے کی اصل وجہ معلوم ہو گئی تھی، کیونکہ شادی والی رات کی حرکت سے ہی میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت باقی نہ رہی تھی۔ میں نے عمیر کا ہاتھ تھام لیا اور کہا فی الحال تو جاوید نے مجھے نہیں چھوڑا، مگر تمہارا فکر کرنا اور میرا خیال رکھنا مشکل وقت میں میرا ساتھ دینا میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دینے سے میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے۔ خیر کافی پیار محبت کی باتیں ہوتی رہیں، گھر آ کر بھی اس کا خیال میرے چہرے پر مسکراہٹ لے آتا۔ جاوید کا لڑنا جھگڑنا اب کچھ بھی محسوس نہ ہوتا تھا۔ شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ میں اور جاوید کسی بھی تقریب میں چلے جاتے تو لوگ سب سے پہلے بچے کا سوال کرتے تھے، جسے سن کر مجھے بالکل بھی برا نہ لگتا تھا، کیونکہ بچے کا مطالبہ اسے اپنی ہی کمزوری محسوس ہوتا تھا۔ کیونکہ اب جاوید کی محبت کی مجھے پرواہ نہ تھی، اب جب بھی موقع ملتا میں عمیر سے ملنے چلی جاتی۔ تقریباً 6 ماہ ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ جاوید گھر پر تھا۔ میں نے جاوید کو کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد جاوید کو کہا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ میں تو ایک دم شل ہو گئی۔ جاوید مسکرا دیا اور ڈاکٹر سے احتیاط وغیرہ پوچھنے لگا۔ ہسپتال سے نکلنے کے بعد ہم گاڑی میں جا بیٹھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھیں۔ جاوید بالکل خاموش تھا۔ گھر آتے ہی اس نے سب کو بتا دیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میں جاوید کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ سب خوش ہو گئے تھے۔ یہ کہہ کر جاوید کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے تک آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی جاوید مسکرانے لگا اور کہنے لگا چلو آج یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا،
اب کوئی مجھ سے سوال نہ کرے گا اور نہ ہی میری مردانگی پر شک کرے گا۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ پھر اس کے اگلے سوال نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ تو یہ بچہ کس کا ہے؟ پہلے تو میں چپ چاپ رہی، پھر میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، یہ بچہ عمیر کا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا دل و دماغ چکرا سا گیا۔ کہنے لگا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ عمیر صرف میرا ہے، تمہیں اس کے ساتھ میرے بچے کو ضائع کروانا ہوگا۔ میں اس کے رد عمل کر تیار نہ تھی۔ میں نے کہا، میں ایسا ہرگز نہ کروں گی۔ اس نے مجھ پر بہت غصہ کیا۔ میں اس کے رویے پر حیران و پریشان ہو گئی۔ میں نے اس وقت خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا۔ اس کے بعد رات گئے تک میں اپنے بچے کو بچانے کی ترکیبیں سوچتی رہی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب جاوید سویا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں ترکیب آئی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ شاید یہی وہ واحد حل تھا جس کی وجہ سے، کیونکہ اس بچے کو زیادہ سے زیادہ بچانے کے لیے میں کچھ اور نہ کر سکتی تھی۔ صبح ہوتے ہی جاوید مجھے زور زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اور میرا ابارشن کروا دیتا۔ میں چپکے سے گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر اور گھر کے دروازے سے باہر نکلی اور روڈ پر دیوانہ وار چلنے لگی۔ مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں کس طرف جاؤں۔ رات کے اس وقت کوئی رکشہ بھی نہ تھا۔ میرے دل و دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ مجھے جاوید سے دور جانا ہے، بہت دور جانا ہے، تاکہ وہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ایک گاڑی آئی اور اس سے میری ٹکر ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے آگے منظر دھندلا اندھیرا دکھائی دینے لگا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بیڈ پر تھی اور میرے سامنے عمیر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں کیسے آیا، اسے کیسے معلوم ہوا میں گھر سے باہر جا رہی ہوں۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کہا، عمیر پلیز میرے بچے کو بچا لو۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، شہینہ اب تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ میری تو یہ بات سن کر ہی دنیا الٹ گئی تھی، دل رونے لگ گیا تھا۔ عمیر نے مجھے تسلی بہت دی۔ اس نے کہا کہ بچہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ مجھے چپ کروانے کی کوششیں کر رہا تھا، مگر میرے آنسو تھم نہ رہے تھے۔ عمیر مجھے تسلیاں دے رہا تھا، مگر مجھے لگ رہا تھا میری زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا۔ اس دن کے بعد میرا کسی سے بات کرنے کا دل نہ چاہا۔ ایک رات مجھے خواب میں لگا جیسے جاوید میرے پاس آیا ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اب تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس دن میں اتنا زیادہ ڈر گئی کہ دوبارہ سکون کی نیند نہ آئی۔ عمیر نے بہت کوششیں کی کہ میرا دل بہل جائے۔ وہ میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا، مگر میرے اندر کچھ بولنے کی سکت باقی نہ رہی تھی۔ بالآخر ڈاکٹر کے 6 مہینے کی محنت کے بعد میں اٹھ کر چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل ہو گئی تھی۔ مجھے اس نے اپنی محبت کا بار بار یقین دلا دیا تھا۔ تو عمیر کی محبت کی خوبصورتی کا اظہار سن کر مجھے زندگی حسین لگتی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، جس پر مجھے کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں نے اسے کہا، تمہارے گھر والے نہ مانیں گے، مگر جب اس نے مجھے یہ خوشخبری سنا کر ایک بار پھر زندگی کی امید دے ڈالی کہ وہ اپنے گھر والوں کو پہلے منا چکا ہے، اس کے ساتھ مجھے بالکل شہزادیوں والا احساس ہوا۔ اس نے جاوید کے خلاف خلا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ بہت ہی جلد ہماری طلاق ہو گئی۔ عدت مکمل پوری ہونے کے بعد عمیر نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ شروع میں عمیر کی امی کا رویہ میرے ساتھ ذرا سخت تھا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ میری خالہ کی بہترین دوست رہ چکی تھی، مگر عمیر کی محبت سختی سے کئی گنا بڑھ کر تھی۔ آہستہ آہستہ آنٹی نے مجھے پسند کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھے اب دل سے قبول کر لیا۔ اب میں دوبارہ سے ماں بننے والی ہوں۔ آج عمیر اور میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کی بھی اللہ تعالیٰ سے پرزور معافیاں مانگتے ہیں۔ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ عمیر نکاح سے پہلے یہ گناہ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر میں بہک گئی تھی۔ انہوں نے جو مجھے گفٹ دیا تھا اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا
کہ تمہارا شوہر جاوید شادی کے لائق نہیں ہے، تم اس کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ تم مجھے پہلے سے ہی نظر میں اچھی لگی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لو۔ اگر اس وقت عمیر کا کہنا مان لیتی تو ہم دونوں سے اتنا بڑا گناہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ عمیر اور میں ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ میری زندگی عمیر کے ساتھ بہت ہی اچھی گزر رہی ہے۔ عمیر میرا اپنی جان سے زیادہ خیال رکھتے ہیں اور اس بچے نے ہمارے رشتے کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا ڈالا ہے۔ بگڑے ہوئے معاشرے میں بہنوں بیٹیوں کی رہنمائی کے لیے ایک بہت اچھی اور خوبصورت تحریر ہے۔ میری بیٹیوں اور پیاری بہنوں، کبھی بھی کسی اجنبی کو اپنا ذاتی وقت نہ دینا۔ ایک وقت وہ آئے گا، وہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھائے گا، آپ کو ذہنی ٹینشن پریشانی دے گا۔ فائنل بات یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک لمٹ میں رابطہ رکھیں، اس سے خود بھی آپ محفوظ رہو گے اور آپ کا ذہنی سکون بھی۔ کسی کو پسند کرنا ایک فطری عمل ہے، مگر اس جذبے کا غلط استعمال کبھی مت کیجیے گا۔ سیدھا راستہ اور نکاح کا راستہ اور پاک رشتہ بنائیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے گھر والے، آپ کے برادری والے اس رشتے کے حق میں نہیں اور یہ رشتہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، تو بعد کے دکھ تکلیف سے بچنے کے لیے اس بات کو وہیں پر ختم کر دیجیے۔ خاص طور پر لڑکیوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جوانی کے جوش میں مردوں کو ہر عورت، ہر لڑکی اچھی لگتی ہے اور مرد کی ہر محبت سچی لگتی ہے۔ عورت کا بس دیکھ لینا بھی مرد کو ادا لگتی ہے اور مرد کی ذرا سی ہمدردی عورت کو اعتراف محبت نظر آتی ہے۔ یہ عمر اس طرح کی بے وقوفیوں کی ہوتی ہے اور دل کو خواب دیکھنا اچھا سا لگتا ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ ذرا سا خیال بھی کسی کا آ جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے، یا کسی کی کوئی بات ہمیں پسند آ جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کو ہم سے محبت ہو گئی ہے، اور پھر زندگی کے بہت بڑے فیصلے پہ ہم جلد بازی کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی محبتیں تو ہوتی رہتی ہیں، کسی کے بھروسے کے ساتھ مت کھیلیں، اور واقعی محبت ہے تو نگاہ کر لیں، کیونکہ محبت کو عزت لازم ہے۔ باقی جسمانی خواہشات تو آپ محبت کا نام نہ دیں۔ کہ مرد جس عورت کو سچے دل سے چاہتا ہے، اسے اپنی عزت مانتا ہے اور بناتا ہے، سب سے چھپا کر رکھتا ہے، اس پر کسی دوسرے کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت اس کے دل میں نہیں اتری، صرف دکھاوے کی چیز ہے جو دوستوں میں خود کی اہمیت بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ میرے پاس بھی دل بہلاوے کو ایک اچھی چیز ہے، اس سے غرض یا مفاد کا کوئی رشتہ ہوتا ہے، عزت کا نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہر بہن بیٹی کی، ہر بہن کی عزت کی حفاظت فرمائے اور اپنا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔